السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 کی دنیا۔ دوستو، ایٹم بم اس وقت اس پوری دنیا میں بہت سارے تیار ہو چکے ہیں جو نہایت ہی خطرناک اور مضر صحت ہتھیار ہیں۔ تو دوستو، آج ہم کچھ ایٹم بم کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو تو پتہ ہے کہ جوہری بم بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ جب یہ گردش میں آتا ہے تو اس کے نیوکلیس میں موجود پروٹون اور نیوٹرون کے ذرات یا تو آپس میں جڑ جاتے ہیں یا تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے ممالک کے لوگوں نے اس جوہری ہتھیار کے خلاف آواز بھی بلند کی تھی، لیکن سن 2016 میں ممبران پارلیمنٹ نے اس کو کچھ ایسے ہینڈل کیا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا شروع کر دیے، جس سے یہ ظاہر ہونا تھا کہ یہ ایٹمی ہتھیار اگر نہ ہوں تو آپ اسی سے متعلق دوسرے آبدوزے اور دوسری طرح کے ہتھیار بھی تیار کر سکتے ہیں۔ دنیا سے اس مضر صحت ایٹم بم کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی تھی وہ بین الاقوام نے ان شرمناک ووٹنگ سے ختم کر دی تھی۔ اور ہاں دوستو، یہاں پر ان ممالک سے کہا گیا کہ آپ ہمیں $205 بلین کی لاگت دیں تو تب جا کے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو وہ ممالک تو غریب تھے، تو انہوں نے اس مطالبے کو ترک کر دیا۔ اور دوستو، وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی اب تو کام ہو چکا۔ اب ہمارے ملک پاکستان کے پاس بھی اتنے میزائل ہیں شاید کہ کسی بھی مسلمان ملک کے پاس نہ ہو۔ برطانیہ کے اس غلط فیصلے سے آج ہم دہشت گردی، سائبر حملے اور آب و ہوا میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ اس تحریک کے بعد ایک اور تحریک نے جنم لیا تھا جسے CND کہا جاتا ہے۔ ایک ممبر ہونے کے ناطے CND لاکھوں لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں جوہری ہتھیار آئیں، ان کے لیے آواز فراہم کرتی ہے۔ اس تحریک میں شامل ہونے والے لوگ دنیا کے واحد امن تحریک کو فنڈ دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بطور ممبر آپ کو ممبرشپ کا کارڈ اور بیج دیا جائے گا۔ اس ایٹم بم کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں کچھ ان کے ایٹمی توانائی چھوڑنے کے 2 طریقوں کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔ نیوکلیئر فیوژن، اس طریقے میں ایٹم کے نیوکلیس کو نیوٹران کے ذریعے 2 چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں عام طور پر یورینیم 235 اور یورینیم 233 یا پلوٹونیم 239 کے آئسوٹوپس شامل کیے جاتے ہیں۔ نیوکلیئر فیوژن کے عمل میں 2 چھوٹے ایٹم ایک ساتھ لائے جاتے ہیں، عام طور پر ہائیڈروجن یا ہائیڈروجن آئسوٹوپس یعنی ڈیوٹریم اور ٹریٹیم ایک بڑے آئسوٹوپس ہیلیم کی تشکیل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سورج سے توانائی براہ راست حاصل کی جاتی ہے۔ دوستو، دراصل نیوکلیئر فیوژن ہی وہی عمل ہے جس کے ذریعے ایٹم بم تیار کیا جاتا ہے، جو نیوکلیس کے تقسیم در تقسیم ہونے سے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے کام آتے ہیں۔ جب ایک بھی آزاد نیوٹران تابکار مادے جیسے یورینیم یا پلوٹونیم کے ایٹم کے نیوکلیس پر حملہ کرتا ہے تو یہ 2، 3 یا اس سے بھی زیادہ نیوٹرانز کو دستک دیتا ہے۔ جب نیوٹران نیوکلیس سے الگ ہو جاتے ہیں تو دوستو اسی وقت اس سے توانائی بھی خارج ہو جاتی ہے اور ان سے نئے جاری کردہ نیوٹران دوسرے یورینیم یا پروٹونیم کے نیوکلیس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان کی تقسیم ایسے ہی جاری رہتی ہے اور بالآخر زیادہ مقدار میں توانائی اور نیوٹرانز خارج ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ایٹم بم پھٹ جاتا ہے۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہیروشیما اور ناگاساکی ایٹم بم کے ذریعے بمباری کی گئی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ہیروشیما بم کے بارے میں کہ وہ کیا تھا۔ ہیروشیما کو ننھا لڑکا بھی کہا جاتا تھا۔ دراصل اس کی لمبی شکل اور بناوٹ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا تھا۔ اس بم میں یورینیم 235 استعمال کیا گیا تھا اور دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یورینیم 235 کے 1 کلوگرام سے بھی چھوٹا ٹکڑا ہو تو آپ اس سے تقریباً 15,000 ٹن TNT کے برابر توانائی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ہیروشیما پر استعمال ہونے والے بم کے مقابلے میں ناگاساکی بم گول اور موٹا تھا۔ اس بم کو
فٹ مین بھی کہا جاتا ہے۔ اس بم میں پلوٹونیم 239 استعمال کیا گیا تھا، اور دوستو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پلوٹونیم 239 کے فیون سے تخمینی توانائی تقریباً 21,000 ٹن TNT کے برابر حاصل کی جا سکتی ہے۔ نیوکلیئر فیون ایک ایسا عمل ہے جو جوہری توانائی کو روشنی کے مرکز کے ذریعے اعلیٰ درجہ حرارت پر جاری کرتا ہے تاکہ بھاری ایٹم تشکیل پائے۔ ہائیڈروجن بم جو ایٹمی فیون کا استعمال کرتے ہیں، ان میں ایٹم بموں سے زیادہ تباہ کن طاقت اور زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس عمل کو اکثر ریکوائر ایٹمی فیون شروع کرنے کے لیے اعلیٰ درجہ حرارت کی وجہ سے ایک تھرمو نیوکلیئر دھماکے سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس یعنی ڈیوٹریم اور ٹریٹریم کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو مل کر فیوز ہونے کے بعد ہیلیم ایٹم بناتے ہیں۔ اسی مشق کے بعد سے ہی ہائیڈروجن بم پر بھی بریفنگ شروع ہوئی اور ہائیڈروجن بم بھی دنیا پر نمودار ہوا۔ دنیا پر پہلا ہائیڈروجن بم 1 نومبر 1952 کو مارشل جزیروں کے چھوٹے سے جزیرے اینیوٹوک میں پھٹا تھا۔ اس بم کی تباہ کن طاقت کئی میگا ٹن TNT کے برابر تھی۔ اس دھماکے سے 1000 سورج سے زیادہ ہلکی روشنی پیدا کی گئی اور وہ ہٹ ویو کو 50 کلومیٹر دور محسوس ہوئی۔ سوویت یونین نے اگست 1953 میں میگا ٹن رینج میں ایک ہائیڈروجن بم پر مشق کی۔ امریکہ نے 1 مارچ 1954 کو 15 میگا ٹن ہائیڈروجن بم پر مشق کی تھی۔ اس میں 4.8 کلومیٹر قطر کا فائر بال تھا۔ اس کے دھماکے کے بعد ایک بہت بڑا بادل پیدا ہوا۔ تو ناظرین، اگر دنیا کے کسی بھی ملک نے اپنا ایک بھی ایٹم بم پھینکا تو اس سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گی، اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ جس جگہ پر بھی ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو اس زمین کا درجہ حرارت ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ وسیع و عریض علاقہ میں نتیجہ خیز گرمی کے فلیش سے انسان کے تمام بافتیں بخار میں جکڑ جاتی ہیں۔ دھماکے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے عمارتوں کے اندر یا دوسری صورت میں بچائے جانے والے افراد بالواسطہ طور پر ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی اور سارے آتشگیر مادے شعلوں میں گل سڑ جائیں گی۔ زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے والے جو ابتدائی حرارت کے فلیش میں زندہ رہنے والے جاندار تھے، وہ بھی مر جائیں گے، کیونکہ ساری آکسیجن فضا میں چلی جائے گی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زمین پر رہ جائے گی۔ تاہم ان میں سے بیشتر ممالک جلنے کا شکار ہوں گے۔ جس جگہ سے خون بہہ رہا ہوگا تو وہ رکنے کا نام بھی نہیں لے گا، کیونکہ سفید خون کے خلیے جسم سے ختم ہو جائیں گے، سب لوگ اندھے ہو جائیں گے اور بڑے پیمانے پر اندرونی چوٹیں لگیں گی جو کہ کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کے بیشتر بیماریاں جیسا کہ کینسر، فصل کا نہ ہونا اور اوزون کی تہہ پر اثر وغیرہ لاحق ہوں گے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کی جنگ سے آب و ہوا اور ماحول پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ ریڈ کراس کا اندازہ ہے کہ ایٹمی جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب افراد کو فاقہ کشی کا شکار ہونا پڑے گا، کیونکہ دنیا سے خوراک کئی ہزار سال تک ختم ہو جائے گی۔ جوہری بم کے اثرات، بناوٹ اور کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی CND مہم میں شامل ہوں اور اس خطرناک اور جان لیوا چیز کو اس دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دیں۔ ہم مسلمان تو قیامت اور موت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، لیکن کس وقت آنی ہے یہ ہمارے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اندر ہی موت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ساری انفارمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ ویڈیوز آپ تک جلد ہی پہنچ جایا کریں۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ مجھے نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنانی چاہیے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔